نظام ہستی چلا رہا ہے وہی خدا ہے، کوئی تو ہے نظام ہستی چلا رہا ہے وہی خدا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء۔ گفتگو کے آغاز سے پہلے یاد دہانی کر دوں، اگر آج کے موضوع کے متعلق کوئی سوال آپ پوچھنا چاہیں تو ٹیلی فون نمبر ہوگا 92062649206264، اسلام آباد پنڈ سے باہر سے فون کرنے کی شکل میں 051 کا اضافہ کر لیجیے۔ جس دور میں اس وقت اپنے آپ کو پاتے ہیں، یہ ایک ایسا لمحہ ہے جسے ہم نے بہت قربانیاں دے کر کے حاصل کیا ہے، یعنی آزادی کا سفر، ایک لمبا سفر طے کرنے کے بعد ہم نے آزادی حاصل کی۔ ہم آج چاہیں گے کہ آج قرآن کریم کی روشنی میں یہ دیکھا جائے کہ آزادی کا مفہوم ہمارے حوالے سے کیا ہے اور ہم کس طرح سے اس کو صحیح طور پہ اپنے ملک میں، اپنی فضاؤں میں قائم کر سکتے ہیں۔ قرآن کریم کی سورہ النور کی ایک بڑی اہم آیت کا مفہوم یہ ہے، اللہ نے وعدہ فرمایا ہے تم میں ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں کہ وہ ان کو اسی طرح زمین میں خلیفہ بنائے گا جس طرح ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو بنا چکا ہے، ان کے لیے ان سے اس دین کو مضبوط بنیادوں پر قائم کر دے گا جسے اللہ نے ان کے حق میں پسند کیا ہے، اور ان کی موجودہ حالت خوف کو امن میں بدل دے گا۔ بس وہ میری بندگی کریں، میرا کسی کو شریک نہ کریں، اور جو اس کے بعد کفر کرے تو ایسے ہی لوگ فاسق ہیں۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اللہ رسول کی اطاعت کرو، امید تم پر رحم کیا جائے گا۔ یہ سورہ النور کی آیت نمبر 55 اور 56 ہے۔ اس میں جو بات ہم کو سمجھائی گئی ہے وہ بڑی واضح ہے، یعنی آزادی ایک نعمت ہے، ایک انعام ہے، ایک تحفہ ہے جو ان اقوام کو ملتا ہے جو اپنے آپ کو اپنے رب سے وابستہ کریں، جو یہ چاہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتے ہوئے اپنے آپ کو سب بندگیوں سے آزاد کر لیں۔ اگر دیکھا جائے تو ہماری جدید آزادی جو تقریباً 100 سال سے اوپر کے عرصے پر مبنی ہے، اس میں ہم نے جو کوشش کی وہ یہ نہیں تھی کہ ایک سیکولر لادینی نظام سے نکل کر کے ایک اور ایسے نظام میں آ جائیں۔ انگریز کا دیا ہوا نظام ایک سیکولر نظام تھا جس کے اندر جہاں اس بات کی گنجائش تھی کہ لوگ نمازیں پڑھ سکیں، روزے رکھ سکیں، زکوٰۃ دے سکیں، حج کر سکیں، وہاں یہ گنجائش نہیں تھی کہ وہ اپنی ثقافت کو، اپنے علم کو، اپنے ورثے کو، اپنی شخصیت کو اس بنیاد پر تعمیر کر سکیں جو ان کی اصل بنیاد تھی، یعنی دین کی بنیاد پر۔ چنانچہ جدوجہد آزادی کا مقصد یہ تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے کے لیے، اس کے دین کو مضبوط کرنے کے لیے، زمین پہ اس کی خلافت کو قائم کرنے کے لیے، وہ نظام لانے کے لیے جس کے اندر عدل ہو، انصاف ہو، معاشی استحصال نہ ہو، جس کے اندر سیاسی غلامی نہ ہو، جس کے اندر ذہن اور روح کو آزاد کیا جائے، اس غرض کے لیے ہم نے جدوجہد کا آغاز کیا، اور آخر کار اللہ تعالیٰ نے ہمارے قربانی کو قبول کرتے ہوئے ہمیں تحفہ دیا۔ گویا آزادی کا مفہوم یہ ہوا کہ کوئی بھی قوم جس چیز سے آزادی چاہتی ہے وہ محض سیاسی تسلط نہیں ہے، جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں الجزائر ہو یا انڈونیشیا ہو، ملیشیا ہو، بہت سے عرب ممالک ہوں، ان تمام مقامات پر جہاں جہاں سامراج نے قبضہ کیا، کہیں پر ڈچ، کہیں پر اٹیلین، کہیں پر فرینچ، کہیں پر برطانوی، ان سے آزادی کی جب کی گئی تو میں یہ نہیں کیا گیا کہ وہ سیاست پہ آزاد ہو جائیں، بلکہ انہوں نے یہ چاہا تمام علامتوں کو جو سیاسی غلامی سے وابستہ تھیں توڑ کر کے، پاش کر کے دوبارہ ان روایات کو قائم کیا جائے جو ان کی اپنی روایات تھیں۔ ابھی حال ہی میں جب سابقہ سوویت یونین کا زوال ہوا اور مشرق یورپ نے اپنے آپ کو آزاد سمجھنا چاہا تو ان افراد کے بتوں کو جو کل تک ان کے ہیرو تھے،
جن میں لن استالن شامل تھے، ان کے بتوں کو گرا کر توڑ دیا گیا اور یہ کوشش کی گئی کہ ان بتوں سے آزادی حاصل کر کے ان چیزوں کو دوبارہ حاصل کیا جائے جو آزادی کی علامت تھی۔ لیکن یہ عجیب معاملہ ہے کہ کچھ اقوام جن بتوں کو توڑنے کا عہد کرتی ہیں انہی بتوں کو پوجنا شروع کر دیتی ہیں۔ ہم نے یہ عہد کیا تھا کہ ہم عصبیت کے بت کو، قومیت کے بت کو، سیکولرزم کے بت کو، ان تمام بتوں کو جن کا تعلق سامراج کے دور سے تھا، چھوڑ کر کے ان سے منہ موڑ کر کے صرف اور صرف رب کریم کو اپنا رب بنائیں گے۔ چنانچہ قرآن کریم کی اس آیت کی روشنی میں میرے بندے جو لوگ نیک عمل کریں گے، جو یہ چاہیں گے کہ وہ دنیا میں وہ زندگی اختیار کریں جو اخلاق کے ضابطے کے پابند ہیں، وہ زندگی اختیار کریں جس کی علامت نظام صلاۃ ہو، یعنی بجائے فحاشی کے نیکی کا دور دورہ ہو، نماز کے اوقات کی پابندی اس طرح سے ہو کہ ورک آورز کو اس طرح ریگولیٹ کیا جائے کہ اس میں ایک شخص نماز پڑھ سکے، نماز کے اوقات اس طرح سے ہو کہ ایک فرد خود بخود یہ چاہے کہ اس کے قدم مسجد کی طرف جائیں اور وہاں جا کے اللہ سام جھک جائے، گویا ایک ایسی فضا پیدا ہو جو نماز کو انکریج کرنے والی ہے۔ چنانچہ قرآن کریم نے اسلام ریاست کے حوالے سے یہ بات متعین کر دی کہ ہم جب ان کو زمین میں اختیار دیتے ہیں تو یہ وہ لوگ ہیں جو نظام صلاۃ قائم کرتے ہیں، نظام زکوٰۃ قائم کرتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں اور بھلائی کا حکم دیتے ہیں۔ گویا اسلامی ریاست کے 4 بنیادی فنکشنز، ذمہ داریاں خود قرآن کریم نے طے کر دیں، اور اس بنا پہ اسلام ریاست سیکولر نہیں ہو سکتی بلکہ اس کی بنیاد صرف اور صرف دین ہے۔ ہم نے جس آزادی کو رمضان کی اس مبارک رات میں حاصل کیا جو 27ویں شب تھی، اس کو شاید وہ اہمیت نہ دی جو دینی چاہیے تھی۔ ہم یہ کہ سیاسی آزادی بہت کافی ہے، اور سیاسی طور پر ایک ملک حاصل کرنے کے بعد ہم نے چاہا کہ اس ملک کے اندر بین ہی وہی نظام قائم کر دیں جس سے ہم بھاگ کر کے آئے تھے۔ چنانچہ ہماری تعلیم، ہماری ثقافت، ہماری معیشت، ہر چیز ان سامراجی اقوام سے وابستہ رہی اور آج بھی وابستہ ہے جن سے ہم نے چاہا تھا کہ اپنے آپ کو آزاد کر لیں۔ دراصل آزادی سب سے پہلے وہ ذہنی آزادی ہے جس میں ایک فرد اور ایک قوم ان بنیادوں کو جو ماضی کی بنیادیں تھیں چھوڑ کر کے مستقبل کی روشن بنیادوں کو اختیار کرے۔ یہ بنیادیں وہ ہوں گی جو فی الواقع اس کی اخلاقی اقدار پر مبنی ہوں۔ آزادی کا مطلب یہ ہے کہ ایک فرد اپنے آپ کو اس محدود ذہن سے آزاد کرے جو ایک طرف مذہب کو مانتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ جمعے کو یا عیدین پہ نماز پڑھ کر کے، عطر لگا کر کے، دوستوں سے مل کر کے اس نے دن کا فرض پورا کر دیا، اور اس کے بعد وہ ایک سیاسی میدان کے اندر ایسا فرد بن جاتا ہے جو بات بات پہ سودے کرتا ہے، وہ معیشت میں ایسا فرد بن جاتا ہے جو ہر وقت استحصال کرتا ہے، وہ جب افسر بنتا ہے تو بھول جاتا ہے کہ انسان ہے۔ معاملے میں بجائے اخلاقی حدود کے اور دین کو ماننے کے، مذہب اور دنیا کو الگ الگ کر کے ایک دوغلی شخصیت بن جاتا ہے۔ آزادی اس چیز کا نام ہے کہ ثقافت کو، جو انسان کی اصل پہچان ہے، اس کو آزاد کیا جائے۔ اگر ہم اپنی زبان کے ان آسان ترین الفاظ کو بھی استعمال نہیں کر سکتے جو ایک بچہ بھی جانتا ہے، اور ہمیں اور کہنے کے لیے این کہنا پڑتا ہے، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہم کتنے ذہنی غلام ہیں۔ جس زبان میں یہ صلاحیت ہو کہ وہ بہترین اشعار پیش کر سکے، ہر کیفیت کو بیان کر سکے، وہ سائنسی مضامین کو پیش کر سکے، اس کے اندر تبادلہ خیالی گنجائش پائی جاتی ہو، اس میں صلاحیت پائی جاتی ہو کہ وہ نئے الفاظ کو جذب بھی کر سکے، یہ تمام یہ زبانیں پائی جاتی ہوں، اس کو چھوڑ کر کے ان معمولی الفاظ کے لیے جو روزمرہ کے الفاظ ہیں، ایک غیر زبان کے الفاظ کو اختیار کرنا اس بات کی علامت ہے کہ جو شخص ایسا کر رہا ہے اس کا ذہن، اس کی روح آج تک آزاد نہیں ہے۔ ایک قوم 50 سال تک سیاسی طور پر آزاد ہو سکتی ہے
لیکن سیاسی آزادی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس نے اپنے آپ کو ثقافتی طور پر ذہنی طور پہ آزاد کر لیا. یہ آزادی محض ثقافتی نہیں ہے بلکہ یہ معاشی بھی ہے. چنانچہ وہ تمام معاشی ذرائع جو ایک قوم کو ترقی دینے کے لیے بنائے جاتے ہیں، اگر ان کو دوسری قوموں کا محکوم کر دیا جائے اور دوسری اقوام کو اپنے ملک کے تمام وسائل فراہم کر دیے جائیں جبکہ اپنے ملک کے افراد غریب سے غریب پر ہوتے چلے جائیں، تو یہ معاشی آزادی نہیں ہے. معاشی آزادی کا مطلب یہ ہے کہ معاشی استحصال کو، ایکسپلائٹیشن کو، اس ظلم کو، اس زیادتی کو جو اقوام عالم چھوٹی اقوام پر کرنے کے لیے مشہور ہیں، اس سے اپنے آپ کو آزاد کیا جائے اور اس کو اپنی خود انحصاری کی بنیاد بنایا جائے. اس کے ساتھ ساتھ سیاسی طور پر اپنے تعلقات کو، اپنی پالیسی کو، اپنے مستقبل کو آزاد بنیادوں پر قائم کیا جائے اور سیاسی معاملات کو کسی قوت کے ساتھ وابستہ نہ کر دیا جائے. اگر ہم اپنے آپ کو وابستہ کر دیتے ہیں کہ فلاں ملک ہمیں کیا اشارہ دے رہا ہے، ہم سے کیا چاہتا ہے، اور اس کو خوش کرنے کے لیے ہم وہ سب کام کریں جو ہمارے اپنے مفاد کے خلاف ہو، تو ہم صحیح طور پر غلام ہیں. گویا آزادی کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے اب سے 55 سال پہلے جو سفر شروع کیا تھا، جو عہد کیا تھا، جدوجہد کی تھی، اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ اپنے ذہن کو، اپنی ثقافت کو، تصور مذہب کو آزاد کر کے اس کی جگہ دین کو رائج کرنا، دین کو مضبوط کرنا، دین کو زندگی کے ہر معاملے میں نافذ کرنا، یہ گویا ہمارا بنیادی مقصد تھا. لہذا لے کے دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ابھی بہت لمبا سفر باقی ہے اور یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے. بے شمار اقوام آزادی کے بعد محض 50 سال میں نہیں بلکہ صدیوں میں اس شخصیت کو حاصل کرتی ہیں جو ان کی اصل شخصیت ہو. اس لیے ہمارے لیے بھی ایک روشن مستقبل موجود ہے. وہ مستقبل اسی وقت روشن ہے جب اس بات کے لیے آمادہ ہوں کہ اپنا جائزہ لیتے ہوئے، اپنے اوپر تنقید کرتے ہوئے، اپنا احتساب کرتے ہوئے یہ طے کریں کہ ہم نے اب تک جو کچھ کیا ہے کیا واقعی وہ آزادی کا عمل تھا یا ہم نے اس غلامی کو مزید مستحکم کیا جس سے ہم نے چاہا تھا کہ اپنے آپ کو آزاد کر لیں. اگر دیکھا جائے تو آزادی کے لمحات انسان کو اس بات کی دعوت دیتے ہیں کہ وہ ایک ایسا رویہ اختیار کرے جو شکر کا رویہ ہو. شکر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم محض زبان سے کہہ دیں کہ اللہ آپ کا شکر ہے، بلکہ شکر اس انداز سے ہوتا ہے، اس اسلوب سے ہوتا ہے، اس طرز عمل سے ہوتا ہے. اس کی کوئی زبان نہیں ہے، اس کی اپنی زبان ہے. مثال کے طور پہ اگر آپ ایک چڑیا کو ایک چھوٹے سے گلاس کے اندر، ایک پلیٹ کے اندر پانی دیں اور اس کے بعد وہ آپ کی طرف دیکھے اور اس کی آنکھوں سے ایک چمک کا اظہار ہو، یہ اس کا تشکر ہے. گویا بغیر زبان کے اس نے اپنی بات آپ تک پہنچا دی. شکر کا رویہ بھی ایسا ہی ہے کہ اقوام اپنے طرز عمل سے اس بات کا اظہار کرتی ہیں کہ کیا وہ اللہ کی شاکر ہے یا انہوں نے اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا. جو اقوام اللہ کا شکر ادا کرتی ہیں وہ یہ چاہتی ہیں کہ ان کے سارے معاملات، وہ گھر کے معاملات ہوں، وہ معیشت کے معاملات ہوں، وہ سیاست ہو، اس میں جو چیز بنیادی عنصر ہو وہ رب کریم کی خوشی، اس کی مرضی، اس کو ہر حال میں راضی کرنے کی خواہش، یہ جب ایک طرز عمل بن جائے تو پھر کوئی فہرست لے کر نہیں بیٹھا جاتا کہ کون سے کام کیے، کون سے کام نہیں کیے، بلکہ ہر کام شکر کی علامت بن جاتا ہے. قرآن کریم یہ بات بار بار دہراتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو تاکہ وہ تمہیں مزید نعمتیں دے. اگر ہم شکر ادا نہیں کریں گے تو عین ممکن ہے کہ وہ نعمتیں ہم سے واپس لے لے. وہ انتہائی قوت والا ہے، وہ انتہائی بلند ہے، وہ انتہائی عظیم ہے، اس سے بڑھ کوئی قوت نہیں پائی جاتی. گویا ہم آج جس آزادی کو یاد کر رہے ہیں اور ہم جس دور کے حوالے سے یہ چاہتے ہیں کہ اپنی آنے والی نسلوں کو ایک پیغام پہنچائیں، اس میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ انہیں یہ بات بتائی جائے کہ ہم نے جس غرض سے آزادی حاصل کی تھی وہ محض ایک ملک کا اصول نہ تھا، بلکہ اس ملک کے اندر اس فکر کو، اس فلسفے کو، اس نظام کو، اس طرز عمل کو نافذ کرنا تھا جس کو واضح الفاظ میں قائد اعظم نے
جس کو واحد الفاظ میں ہمارے دستور نے، جس کو واحد الفاظ میں ہمارے ان تمام رہنماؤں نے ادا کیا جو آج تک ہمارے ماضی کے بارے میں حوالہ دیتے رہے ہیں۔ جی سوال؟ جی فرمائیے۔ ہیلو جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں پورے والے سے بول رہا ہوں شاہ جی سر، پوچھنا یہ ہے کہ جنگ آزادی اور جہاد میں کیا فرق ہے؟ جی بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ دیکھیے، جہاد قرآن کریم میں جس معنی میں استعمال ہوا ہے وہ منظم جد و جہد ہے جس کا مقصد اللہ تعالیٰ کے خلاف جو بھی قوتیں پائی جاتی ہوں، طاغوتی قوتیں ہوں، ظلم کی قوتیں ہوں، ناانصافی کی قوتیں ہوں، ان کو مٹا کر کے اللہ کے نظام کو قائم کرنا۔ چنانچہ ایک نظام کفر میں جب لوگ ظلم اور زیادتی کرتے ہیں تو مسلمانوں کا یہ فریضہ بن جاتا ہے کہ وہ اس نظام کفر کو مٹا کر کے نظام عدل قائم کریں۔ گویا جہاد وہ جد و جہد ہے جس میں ایک نظام کو بدل کر کے عادلانہ نظام کو قائم کیا جائے۔ یہاں پاکستان سے پہلے نظام پایا جاتا تھا، اس نظام کے اندر ایک بنیادی استحصال موجود تھا۔ گو مسلمانوں کو آزادی تھی کہ نماز پڑھیں اور زکوٰۃ دیں اور حج کریں، لیکن وہ اپنے دین پر، اپنی ثقافت پر، اپنے معاشی نظام پر صحیح طور پہ عامل نہیں ہو سکتے تھے۔ یہ ایک استحصال تھا، ایک ظلم تھا۔ اس ظلم سے نجات دلانے کے لیے جو جدوجہد کی گئی وہ جہاد تھا، اور اس میں جو جانیں بھی کام آئیں وہ شہداء شمار کیے جائیں گے۔ گویا کہ پاکستان کا حصول ایک ایسا عظیم جہادی سفر تھا جو آج تک جاری ہے۔ جدوجہد اور یہ جہاد ہمیں کرتے رہنا ہے تاکہ ہم اپنے اس ملک میں وہ نظام قائم کر سکیں جو قرآن کا دیا ہوا نظام ہے، سنت کا دیا ہوا نظام ہے، جس کی بنیاد عدل اور انصاف، جس کی بنیاد بھلائی اور دوستی، جس کی بنیاد محبت اور امن ہے، جو یہ چاہتا ہے کہ انسانوں کو، وہ کسی بھی رنگ کے ہوں، کسی بھی زبان کے بولنے والے ہوں، کسی مذہب کے ماننے والے ہوں، ان کے حقوق فراہم کیے جائیں۔ آزادی کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسی فضا جہاں پر افراد کے حقوق ان کو مکمل طور پہ حاصل ہوں، جبکہ یہ حقوق ان کو حاصل نہیں تھے جب تک ہم غلام تھے، انگریز کی غلامی میں تھے۔ اور اگر دیکھا جائے دنیا میں بے شمار مسلم ممالک دوسرے بیرونی قوتوں کے غلام بنے ہوئے تھے، ان سے نکلنے کا مقصد صرف ایک تھا، اور وہ یہ کہ اپنی ان اقدار حیات کو، اپنے اس نظریے کو، اپنے اس اخلاقی تصور کو جو ہمیں دین نے دیا ہے، اپنے ملک میں نافذ کر سکے۔ گویا جد و جہد آزادی فی الواقع ہمارا ایک جہاد عظیم تھا، اور ہمیں اس جہاد کو اس وقت تک جاری رکھنا ہے جب تک آزادی کے مقاصد، اس کے وہ زرعین اصول جن کے لیے ہم نے قربانیاں دیں، ہم لوگوں کو حاصل نہیں کر لیتے۔ یہ ایک ایسا سفر ہے جو کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ قومیں اس سفر میں صدیوں چلتی رہتی ہیں، اور آخر کار وہ لمحات آتے ہیں جب وہ اس مستقبل کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتی ہیں جس کی تلاش میں ہوتی ہیں۔ میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ ہمارا سفر آزادی وہ بہت لمبا نہیں ہے، لیکن ہم اس میں ایک چیز بالعموم بھول گئے ہیں، اور وہ ہمارا وہ تعلق ہے جس کے جانب آغاز میں اشارہ کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ جب اقوام کو آزاد کرتے ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ اس استخلاف کو، اس خلافت کو، اس نیابت کو، اس ذمہ داری کو جو ان کو سونپی گئی ہے اللہ تعالیٰ کے نمائندے کی حیثیت سے، اس کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق طے کیا جائے۔ ایک اسی وقت تک نائب ہوتا ہے جب تک وہ اپنے حاکم اور فرمانروا کی مرضی کی پیروی کرتا ہے۔ اگر آپ مکان پہ ایک شخص کو ملازم رکھیں اور اس سے کہیں دروازے کی چوکیداری کرے، بجائے چوکیداری کرنے کے مکان پہ قابض ہو جائے، تو یہ ایک ظلم ہوگا۔ اس کا فرض ہے کہ وہ اس کہنے کو مانے جو اس کو کہا گیا ہے۔ ایسے ہی ایک مسلمان اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک ملک دیا ہے اور وہ بجائے اس ملک میں اس کے نظام کو قائم کرنے کے اس کے خلاف کام شروع کر دے تو انجام ظاہر ہے، فتنہ، فساد، قتل و غارت، بد امنی اور ظلم ہونا چاہیے۔ ہم نے گزشتہ 55 سال کے عرصے میں جو کوششیں کی ہیں، انہیں بہت سی کوششیں بڑی نیک کوششیں ہیں، بڑی نیک امیدوں کے ساتھ کی گئی ہیں، لیکن اس بات کی سخت کمی پائی جاتی ہے کہ ہم نے قومی عزم کے ساتھ یہ کوشش کی ہو کہ ان اصولوں کو جن کی بنیاد پر ان کو حاصل کیا گیا تھا،
صحیح طور پر نافذ کیا جائے. جب تک یہ کام نہیں کیا جائے گا ہم نے اس وقت تک شکر کا رویہ اختیار نہیں کیا. شکر کا مطلب یہ ہے کہ وہ رویہ اختیار کیا جائے جس میں کہ آزادی کے مقاصد کو، اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اس کے دین کے نفاذ کے تصور کو جسم میں، معیشت میں، معاشرے میں نافذ کیا جائے. اس کا ذریعہ صرف ایک ہوگا اور وہ یہ کہ ہم اپنے نظام تعلیم کو اس طرح سے ایک نئی شکل دیں جس میں ایک تعلیم پانے والا فرد نہ صرف ان علوم کو سیکھے جو اسے سکھائے جاتے ہیں، بلکہ یہ بھی جانے ان علوم کو سیکھنے کے بعد ان کا استعمال کیا کرنا ہوگا. اگر اسے استعمال نہیں معلوم، ان کا مقصد نہیں معلوم، اسے یہ نہیں معلوم کہ اس علوم میں کرنا کیا ہے، تو بلا شبہ وہ ایک ٹیکنیکل ماہر ہو سکتا ہے لیکن وہ ٹیکنالوجی خود اس کے لیے ایک افرید بن جائے گی، ایک ایسی بلا بن جائے گی جو اس کو آزاد نہیں چھوڑے گی. اس لیے ٹیکنالوجی ہو یا علوم ہو، ان میں سے ہر ایک کا تعمیری استعمال اسی وقت ہو سکتا ہے جب نظام تعلیم ہمارے آنے والی نسلوں کو یہ بات سمجھائے کہ یہ آزادی جو ایک نعمت ہے، جو ایک تحفہ ہے، جو ایک عنایت ہے، اس کے جو فرائض ہم پہ عائد ہوتے ہیں وہ کیا ہیں. کیا آزادی کا مطلب یہ ہے کہ آپ جس فرد پر جہاں چاہیں ہاتھ ڈال دیں؟ یہ آزادی کا مطلب یہ ہے کہ افراد کے حقوق کا تحفظ ہو، اخلاق کی بنیاد پر ہو، دین کی بنیاد پر ہو، انصاف کی بنیاد پر ہو، اور ان کو زندگی کے وہ طریقے سکھائے جائیں جو فی الواقع ایک معاشرے کو ترقی پذیر بنانے کے لیے ضروری ہیں. معاشرے کی ترقی اسی وقت ممکن ہے جب اخلاق کی بنیاد پر اور دین کی بنیاد پر ان اصولوں کو قائم کیا جائے جن کے لیے ہم نے اس ملک کو حاصل کیا تھا. اللہ تعالیٰ کہ ہم اس دور کو جو ہمیں یاد دہانی کراتا ہے آزادی کی جدوجہد کی، صحیح طور پر اس مقصد کے لیے استعمال کر سکیں اور اپنی آنے والی نسلوں کو صحیح طور پہ اس مقصد سے آگاہ کر سکیں. واقعی الحمدللہ رب العالمین.